لیں, جو عقل مان جائے وہ پھر مان لیں. پھر تو کلمہ سائنس کا پڑھ لیا گیا, ہم نے کلمہ شریعت کا پڑھا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک السمع والطاعہ, سما سننا ہے, مان جانا ہے. منشت مکرہ میں نہ عقل کو دخل دینا ہے, نہ رواج کو, نہ سوسائٹی کو, نہ ماحول کو, نہ لوگوں کے طرز عمل کو. اس چیز کو بطور خاص اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا. فرمایا وَأَسْرَةٍ عَلَيْكَ, چیزوں کو اختیار کرتے وقت بھی کیا فرمایا, اختیار کرنے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اختیار کروں چونکہ یہ رب کا حکم ہے, اسے چھوڑ دوں چونکہ یہ رب کا حکم نہیں ہے, اسے اختیار کروں چونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اسے نہ اپناؤں چونکہ یہ زمانے کا فیشن ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کا یہ گر بیان کر دیا. اسرۃ علیک, ابو ہریرہ, دو کاموں میں سے ایک کام کو چنتے وقت بھی تم نے سمع اور طاعت والا مسئلہ سامنے رکھنا ہے. عقل کو زیر سایہ شریعت کے کرنا ہے اور شریعت کو عقل کے زیر سایہ نہیں کرنا. یہ آج کا ایک ہمارا مختصر سا سبق تھا جو کچھ کڑوا بھی ہے, کچھ میٹھا بھی ہے اور سمجھ آ بھی رہا ہے, شاید کچھ دماغوں سے ٹکرا بھی رہا ہو, لیکن یہ ایک امانت تھی میرے پاس, میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے مطابق ہمیں سمع و طاعت کا اپنا نظام جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. آج جو ہم پہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ہمارے لیے ہوا بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. شریعت کے کام میں اگر میں شریعت پہ عمل کروں تو لوگ کیا کہیں گے. دوسرے مسئلے میں کہ اگر میں ناجائز کروں تو لوگ کیا کہیں گے, وہ تو اچھی بات ہے کہ اگر میں یہ گانے سنوں تو محلے والے کیا کہیں گے. اس میں اگرچہ پیش نظر رب کی ذات ہونی چاہیے, محلے والوں کے رعا کے معاملے نہیں ہونے چاہیے, لیکن پھر بھی اس میں کچھ گزارا ہو سکے گا. لیکن نیکی کے کام میں کہتے ہیں اگر داڑھی رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے, اگر نماز پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں روزے رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں اپنے آپ کو رواج سے بچاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. تو پتا چلا سب سے بڑی اتھارٹی تو لوگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں کہتا کہ رب کیا فرماتا. اللہ نے السمع والطاعت کا ہمیں نظام دیا, اس کے مطابق ہمیں تنہا بیٹھ کر اپنے معمولات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک نہایت ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے شیخ کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھکی شریف میں 1940 سے جنہوں نے علم و حکمت کا ایک گلشن آباد کیا اور ہزاروں علماء کرام تیار ہو کر پوری دنیا میں پہنچے, ان کے بعد ان کے جانشین حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے اس گلشن کی آبیاری کی اور ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کی. رمضان المبارک سے ایک دن پہلے خطبہ جمعہ کے وقت اسی ٹائم ان کا وصال ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. رمضان المبارک میں کل شریف کا اجتماع تھا, لیکن اس کی دعوت اس لیے نہ دی گئی کہ رمضان کا معاملہ تھا. اب ان کا ختم چہلم شریف انشاءاللہ اس جمعرات کو بھکی شریف میں منعقد ہوگا صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک. تو آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اس ختم شریف میں ضرور شریک ہوں. بھلا ہمارا اپنا ہے, گناہ جھڑیں گے, اور وہ عظیم مرکز علم و حکمت جس نے ہزاروں نابینا لوگوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی, اور وہ بھکی شریف کی آفاق جہاں روحانیت کی پنیری آباد ہوئی اور دنیا کے گلشن میں بہار آئے, اس مرکز میں پہنچ کر آپ ضرور اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں. اور ایک تاریخ کا حصہ بھی ہے اور تحدیث نعمت بھی ہے. مسجد رضا مجتبیٰ کے ممبر پر جس شخصیت نے میرا انتخاب کیا تھا وہ پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب ہے. تو یہاں آپ نے مجھے بھیجا, یعنی یہاں کے احباب وہاں بھکی شریف گئے, اور اس وقت بہت سے امور پیش نظر تھے. لاہور ایچیسن کالج کی سیٹ بھی تھی اور 2-3 اور جگہیں بھی تھیں, لیکن جس وقت یہ احباب شیخ محمد حنیف صاحب دوسرے دوست یہ پہنچے تو پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب اور پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب نے باقی تمام جو جتنے بھی سیٹیں تھیں ان سب کو صرف نظر کرتے ہوئے گوجراں والا کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا. تو یہاں کی اس عظیم علمی روحانی تحریک میں جو تمہید کا کام تھا وہ پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب کا کام ہے. اس واسطے اس عظیم ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچنا چاہیے. اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.